حضور پر نور خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آپ سب کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر. میرا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے بپتسمہ کی تاریخ دین یہود میں کیا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا اعمال کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 4تھی آیت. یہاں پر لکھا ہے، اس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا. آمین. میرے عزیزو، ہمیں اس اقتباس سے یہ سیکھنے اور سننے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ یوحنا نے یہودیوں کو بپتسمہ دیا، یعنی کہ یہودیوں نے اس سے بپتسمہ لیا. یہودیت میں بپتسمہ جو ہے وہ بہت ہی پرانا عمل ہے جو بہت ہی پہلے سے چلتا آ رہا ہے. یہ کوئی نیا عمل ان میں نہیں ہے. جب ہم متی کی انجیل اور اس کے 3 باب کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی کثیر تعداد میں یہودی جو ہیں وہ آتے ہیں اور یوحنا اصطباغی یعنی کہ حضرت یحییٰ سے آ کر پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں. جب ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھتے ہیں بپتسمے کی تاریخ دین یہود میں کیسے آئی اور کیسے اس کا آغاز ہوا، ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتب کو، تاریخ کے اوراق کو. سب سے زیادہ جس قوم کے ساتھ خدا کو پیار تھا، خدا اپنے صحائف کے ذریعہ سے، اپنے نبیوں کے ذریعہ سے جس قوم کے ساتھ پیار کرتا تھا، کلام کرتا تھا، وہ قوم بنی اسرائیل تھی. قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر میں قید تھے، خدا نے اپنے خادم کے ذریعہ سے انہیں ملک مصر میں سے نکالا، اور جب انہیں بحر کلزم میں سے نکالا، جب وہ بیابانوں میں آئے تو بیابانوں کے آگے مختلف بڑی بڑی ریاستیں تھیں، بڑی بڑی اقوام تھی، بڑی بڑی بادشاہت تھی. تو خدا جب انہیں وہاں سے لے کر آ رہا ہے تو خداوند یہوہ خدا خود ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، اور ان کے کہنے پر آسمان کو کھول دیتا اور انہیں من دیتا، کھانے کو کھانا دیتا، پینے کو پانی دیتا. ہر ایک چیز خدا اپنے لوگوں کی پوری کرتا. جب یہ باتیں کہ خداوند یہوہ خدا ایک ایسا خدا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، ایک ایسا خدا ہے کہ وہ آسمان کو کھولتا ہے اور آسمان سے من برستا ہے، ایک ایسا خدا ہے کہ وہ بحر کلزم کو اس نے 2 حصوں میں تبدیل کر دیا اور اس میں سے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو گزارا، اپنے عابدینوں کو گزارا. تو بہت سے ایسے جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، غیر اقوام کے لوگ تھے، وہ یہوہ خدا کی جماعت میں شامل ہونے کی خواہش رکھنا شروع ہو گئے. بہت سے ایسے لوگ جو لکڑی کی پوجا کرتے تھے، جو پتھر کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، وہ اپنے دیوتاؤں کو چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور یہوہ خدا کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور دین یہود میں شامل ہونے کے لیے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین یہود میں شامل ہونا ہے. اس وقت کے اکابرین جو ہیں، کاہن جو ہیں، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم لوگوں کو منع نہیں کر سکتے دین یہود میں آنے کے لیے. 3 قانون کا اعلان کرتے ہیں کہ دین یہود میں جس کسی نے شامل ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نو مرید یہودی ہو، اور نو مرید یہودی ہونے کے لیے 3 کام کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کسی بھی عمر کا انسان ہو. جب اس نے اپنے مذہب کو چھوڑنا ہے اور دین یہود میں آنا ہے تو سب سے پہلے اس سے ختنہ کروانا ہے، اور دوسرے نمبر پر اسے بپتسمہ لینا ہے، پانی میں ڈبکی لگانی ہے. تیسرا کام جو اس نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جانور کی قربانی یہوہ خدا کے حضور میں گزارنی ہے، اور اس جانور کے خون کو کاہن لے کر اس خون کے چھٹے جو ہیں وہ اس انسان پر جو غیر اقوام کی طرف سے آئے گا اس پر لگائے گا. یہ 3 کام ہونے پر وہ نو مرید یہودی ہو سکتا ہے. ایک بھی کام مس ہونے پر وہ نو مرید یہودی یعنی کہ وہ یہودیت میں شامل نہیں ہو سکتا. سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ دین یہود میں پہلے ہی تھا، قربانی خداوند یہوہ خدا کے حضور میں گزارنی وہ بھی پہلے تھی، اور جو نئی چیز ان میں شامل ہوئی مصر میں سے آزاد ہونے کے بعد وہ یہ تھی کہ بپتسمہ لینا ضرور ہے دین یہود میں شامل ہونے کے لیے. یہ تب رائج ہوئی جب یہ بحر کلزم میں سے نکلے کہ خداوند یہوہ خدا نے اپنے زور بازو سے ہمیں پانی میں سے گزارا. اب جو بھی اس کی قوم میں، اس کے لوگوں میں شامل ہونا چاہے گا وہ بپتسمہ لے گا تو پھر یہودیت میں شامل ہوگا. یہ
बपतिस्मे की तारीख यहूदियत में पाई जाती है। रवायात के जरिया से हमें ये बात पता चलती है, तारीख औराक के जरिया से हमें ये बात पता चलती है कि जब कोई भी गैर अक़वाम का किसी भी देवताओं को मानने वाला शख्स यहूदियत में आता, एल खुदा को मानता, यहोवा खुदा को मानता, तो उसके लिए सबसे पहले खतना ज़रूरी होता, दूसरे नंबर पर बपतिस्मा लेना ज़रूरी होता, और तीसरे नंबर पर जानवर की कुर्बानी चढ़ाकर उसका खून जो है वो अपने कपड़ों पर छठों के ज़रिए से लगवाना ज़रूर होता। जब हम बपतिस्मा की मज़ीद तारीख को दिन यहूद में देखते हैं तो जैसे ही हर एक यहूदी की उम्र 30 साल होती तो वो बपतिस्मा ज़रूर लेता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यीशु मसीह और यीशु मसीह के साथ दीगर यहूदी बपतिस्मा यूहन्ना अस्तबागी से ले रहे थे। तीसरी रवायत उनमें ये पाई जाती थी कि जब भी किसी इंसान को अच्छे उस्ताद की ज़रूरत होती तो वो अपने घर से निकलता उस्ताद को ढूंढने के लिए, उसका बैदी होने के लिए, उसका शागिर्द होने के लिए। तो जब वो अपने उस्ताद को पा लेता तो उस्ताद शागिर्दी की एक रस्म के तौर पर भी अपने शागिर्द को बपतिस्मा देता। ये बपतिस्मे की तारीख जो रवायात के ज़रिए से, जो तारीख के ज़रिए से हम तक पहुंची, यहूदियत में पाई जाती है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आपसे दरख्वास्त है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।